الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ جس قدر نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا۔ موبائل فون اگر آپ سائلنٹ ہی کر دیں، کیونکہ گھنٹی بجتی رہے گی تو بہت زیادہ پرابلم رہے گا۔ پھر ہمارے یہاں میوزیکل ٹیون کا ایک رجحان ہے، اس سے بھی سننے والوں کے لیے، بولنے والے کے لیے حرج واقع ہوگا۔ تو مدنی اتجاہ ہے کہ موبائل فون بھی سائلنٹ کر دیں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں نے اپنے لیے بھی نیتیں کیے لیتا ہوں۔ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اور قرآن کی جو آیت پڑھی اس میں ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور تدبیر سے۔ اس حکم قرآنی اور حدیث پاک کی پیروی کروں گا، قہقہ لگنے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ مسلم شریف میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اس سے رسولوں سے فرمایا، پارہ 18 سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں ہے، اے رسولو پاک چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اور مومنین سے فرماتا ہے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ان میں پاک چیزوں سے کھاؤ۔ پھر بیان فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال پریشان، سفر سے جو نہیں بال اڑ جاتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بدن گرد آلود، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام،
غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ اس کا یعنی مطلب یہ ہے کہ قبول کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو، کہ بغیر اس کے قبول دعا کے اسباب بیکار ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو ابھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہم نے سنی، اس میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حلال کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے رزق کو، اپنے مال کو حلال کرو، کہ تمہارا رزق، تمہارا مال جب حلال ہوگا تو اس سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور آج اس دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ہو جو یہ نہ کہتا ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر کوئی کہتا ہے یار میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ دعا کیوں قبول نہ ہو کہ اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا نہیں پاتے؟ جس طرح دیگر عبادات کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح عبادت کی بھی کچھ شرائط اور طریقہ کار ہیں۔ دعا کی بھی عبادت، دعا بھی عبادت، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے روزگار پر غور کریں، ہم بہت سی چیزوں پر غور کرتے ہیں، ہم اپنے روزگار پر اگر غور کریں، کسب پر غور کریں، کمانے پر غور کریں، تو پھر بہت سی باتیں ہمارے سامنے یوں واضح ہو جائیں گی کہ کئی عنوان پر ہمارا جو روزگار ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، بزنس ہے، ٹریڈنگ ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ٹریڈنگ ہو، مطلب ڈفرینٹ کائنڈس آف ٹریڈنگ ہمارے یہاں رائج ہے، تو اب جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں ہم لوگ، جو تجارت کر رہے ہیں، یا جاب ہے، اپنی کوئی اجارہ ہے، جاب کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری جاب یا ہمارا جو کاروبار ہے اس کے متعلق ہمیں علم ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ درست ہے؟ آپ کہیں گے کہ جی درست ہے، میں پوچھوں گا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ درست ہے؟ آپ نے کس سے اس کی ویریفیکیشن لی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ درست ہے؟ ہاں، آپ کا وے آف بزنس جو ہے، ٹائپ آف بزنس جو ہے، وہ جو موجودہ جو اس وقت مارکیٹ ٹرینڈ ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے درست ہو، کہ آپ اور ہم مارکیٹ ٹرینڈ پر چلتے ہیں کہ مارکیٹ ٹرینڈ یہ ہے، ہول سیل کا مارکیٹ ٹرینڈ یہ ہے، تو فیکٹری اونر کا مارکیٹ ٹرینڈ یہ ہے، تو ریئل اسٹیٹ کا مارکیٹ ٹرینڈ یہ ہے، پراپرٹی کا مارکیٹ ٹرینڈ یہ ہے، تو جاب کا مارکیٹ ٹرینڈ یہ ہے۔ ہم لوگوں نے مارکیٹ ٹرینڈ کو دیکھا ہے کہ مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہے، یا اگر کوئی نیا آدمی مارکیٹ کے اندر کاروبار کے لیے آتا ہے تو وہ مارکیٹ اسٹڈی کرتا ہے، یار طرح میں مارکیٹ اسٹڈی کر لوں کہ مارکیٹ ہے کیا، کہتی کیا ہے۔ ہم مارکیٹ اسٹڈی کرتے ہیں، ہم مارکیٹ ٹرینڈ اسٹڈی کرتے ہیں، ہم تمام چیزوں کو چیک کرتے ہیں کہ کون سی چیز میرے لیے سوٹیبل ہے، کون سی چیز میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ لیکن ان تمام تر سرچنگ جو پیریڈ آپ نے گزارا، اس کو سرچنگ پیریڈ کہیں گے، کہ آپ سرچ کر رہے ہیں، سرچ کرتے ہیں، سرچ ہو جانے کے بعد ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کہیں اپنی قیمت کو، اپنے انویسٹمنٹ کو آپ اسپینڈ کرتے ہیں، لگاتے ہیں تاکہ آپ کو انکمنگ ہو۔ مگر اس پورے سینیریو کے اندر جو کچھ ہم نے کیا، اس پورے سینیریو کے اندر ہم نے اس کاروبار کے کرنے کا شریعت کیا حکم دیتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، خواہ وہ ٹوبیکو سے متعلق ہو، خواہ وہ کاسمیٹک سے متعلق ہو، خواہ وہ امپورٹ سے متعلق ہو، خواہ بلڈنگ مٹیریل سے متعلق ہو، چاہے وہ فیبرکس سے متعلق ہو، کپڑے سے متعلق ہو، یا وہ عطریات سے متعلق ہو، پرفیوم سے متعلق ہو، واٹ ایور، جو بھی آپ کی اس وقت بزنس ہے، جو بھی آپ کا ٹائپ آف بزنس ہے، یہ جو آپ لے کر بیٹھے ہیں، ان تمام کی ریسرچ، ان تمام کا سرچ بھی کیا، پھر ریسرچ بھی کیا، سب کچھ کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے اپنی آفس لے کر، اپنا مکتب لے کر، 4 آدمی لے کر ایک بزنس کی بنیاد ڈال دی۔
بالکل آپ نے معلومات کی، لیکن کیا یہ معلومات کی کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا جو وے آف ورک ہے میرا، ٹھیک ہے، کام فی نفسی کام جائز ہے، کئی کام کئی جائز ہی ہوتے ہیں، کوئی شراب تھوڑی کو بیچ رہا ہے، کوئی انٹاکسیکینٹ کا کاروبار تھوڑی کو کر رہا ہے، منشیات کا کاروبار تھوڑی کو کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسی ناجائز چیز کا کاروبار تھوڑی کو کر رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ جائز ہے، یہ گھڑی کا کام کر رہے ہیں آپ، جائز ہے، آپ ساؤنڈ سسٹم بیچ رہے ہیں، جائز ہے، بک کا کام کر رہے ہیں، جائز ہے، پیپر بیچ رہے ہیں، جائز ہے، کپڑا بیچ رہے ہیں، جائز ہے، فی نفسی وہ کاروبار جائز ہے، مگر وہ کاروبار کا جو انداز ہے، وے آف ڈیلنگ ہے، بیع و شرع ہے، کیا وہ درست ہے؟ جو آپ ڈیل کر رہے ہیں، جو آپ کمنٹمنٹ کر رہے ہیں، جو آپ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، جو آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، جو آپ کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کے پیپر ورک ہے، جو کچھ آپ کورسپونڈنس کر رہے ہیں، کیا وہ شرعاً جائز ہے؟ کیونکہ ہم نے مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کے اعلیٰ لوگوں سے مشورے کیے ہیں، جو اس مارکیٹ کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس کاروبار کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا، سب سے پوچھ رہے ہیں، میں اس کا منع نہیں کرتا، پوچھنا غلط نہیں ہے، پوچھنا چاہیے، 4 آدمی سے معلومات لے کر کاروبار کرنا چاہیے کہ کہیں میرا پیسہ، میرے انویسٹمنٹ ضائع برباد نہ ہو جائے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرا کر جب آپ اپنے کاروبار کی طرف آئیں اور آپ کو ایک فائنل آپ کی ریسرچ ہو چکی کہ جی یہ درست ہے، جو میں کاروبار کر رہا ہوں یہ پروفیٹیبل ہے، یہ صحیح ہے کاروبار، اور اس کا ٹرینڈ ہے مارکیٹ کے اندر، اور میں اس پر چل جاؤں گا، یا جو میں نوکری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ نوکری مجھے جو مطلب ملی ہے تو اس کے جتنے بھی وہ ہیں مطلب الاؤنسز مل رہے ہیں، سیلری مل رہی ہے، جو بینیفٹس مل رہے ہیں، وہ سب صحیح ہیں، سب فائنل ہو گیا۔ مگر سب کچھ فائنل کر لینے کے بعد، اس کو لکھنے کے بعد، ایک مرتبہ بھی کہ ہم کسی مفتی اسلام کے پاس گئے، کسی عالم کے پاس گئے کہ جو کچھ یہ میں کر رہا ہوں یہ ساری میری اسٹڈی ہو چکی ہے، پلیز ایک بار دیکھ لیجئے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہمیں یاد پڑتا ہے، کیونکہ اصل چیز تو وہ بتائے گا نا۔ کتاب میں، شریعت کی فقہ کی کتابوں میں، قرآن کی آیتوں میں، احادیث مبارکہ کے اندر، احادیث مبارکہ کو جب دیکھتے تو کتاب البیع ہے، پورا کتاب البیع، خرید و فروخت کا باب ہے، خرید و فروخت کا چیپٹر ہے، ٹریڈنگ چیپٹر ہے حدیث پاک کے اندر۔ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر پورا ٹریڈنگ کا چیپٹر ہے، تجارت، کون سی تجارت منع ہے، کون سی تجارت جائز ہے، کیا اختیارات ہیں، خیار عیب کیا ہے، خیار رویت کیا ہے، خیار شرط کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی نئے ورڈ ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دو حدیثیں سناتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ ایک چیز کچھ کلاؤڈ کلیئر ہوگا۔ جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے برسوں کی فروخت سے منع فرمایا، یعنی جو بہاریں، یہاں بہاریں، چند بہاریں خریدنے سے منع فرمایا۔ اب چند بہاریں خریدنا کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے۔ چند بہاریں خریدنے سے منع فرمایا یعنی خریدار باغ کے مالک سے۔ اب یہ ہماری مارکیٹ ٹریڈنگ نہیں ہے، پھل، یہ جو ایگریکلچر لائن ہے، زراعت کی جو لائن ہے، اب ایک نے باغ لیا، باغ کے اندر اس کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، اس پیڑ کے اندر پھل نکلتے ہیں اور وہ بیچتا ہے نا، یہ بھی ایک ٹریڈنگ ہے۔ ہمارے پاس جو پھل آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے؟ وہ پھل اگ کر ہی آیا نا ہمارے پاس، کسی نے تو خریدا ہی نہیں خریدا اس پھل کو۔ تو اب خریدار باغ کے مالک سے یہ کہے کہ میں تجھ سے اس باغ کی 6 سال کی بہاریں خریدتا ہوں، یعنی 6 سال تک اس پر جتنی بھی بہاریں آئیں گی، جتنے پھل آئیں گے سارے میں خرید لیتا ہوں۔ اب چونکہ یہ معدوم کی بے، معدوم کہتے ہیں ایک چیز ہے ہی نہیں، بھائی ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے، یہ میں نے خرید لیا، لیکن اب 6 سال کی بے کر رہے ہیں، 6 سال کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں معدوم کی بے، کہ جو چیز ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ معدوم کی بے یعنی اس کی خریداری ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی مال بنی ہے، یہ کوئی مال نہیں ہے، کیا خرید رہے ہیں آپ؟ مال بنی ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ اب یہ تو ایک حدیث، اس حدیث کے متعلق 2-4 لفظ میں نے بیان کیے۔ اب یہاں سے معدوم اشیاء یعنی جو چیز نہیں ہے، اس کے خریدنے کے کیا اصول و قواعد ہیں، اس کی بحث شروع ہو گئی۔ میں آپ کو آپ ہی کے ملک کی اگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟
پچھلے 2-4 سالوں کے اندر کی اگزامپل دیتا ہوں. ہوائیں خریدی گئی تھی. یہ 26واں مالا میرا, یہ 4تھی منزل میری, یہ میرا. ہوائیں خریدی گئی تھی, فضائیں خریدی گئی تھی. ابھی کچھ تھا نہیں, بنے گا. یہی تھا, بنے گا. کیا بنا؟ کچھ نہیں بنا. جو کچھ ہوا ہمارا ہوا. کہاں گئے؟ مائنس میں. اب اس میں کیا جائز تھا کیا ناجائز تھا یہ الگ بحث ہے, یہ بحث ہی الگ ہے. لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے تو میں خرید رہا ہوں نا, نظر ہی نہیں آ رہی ہے میں پھر اسی طرح قبضے کی قبضہ. اب ہمارے ہاں سودا ہوا, سیمپل آیا, مال دیکھا, ٹھیک ہے. آگے یار وہ فرا پارٹی کے پاس لے جا, اس نے فون پہ بات کی, ہاں کیسا مال ہے, ہاں ٹھیک ہے, چاہیے اتنے میں چاہیے. ڈائریکٹ بیچ رہے ہیں. ابھی تک میں نے قبضہ نہیں کیا. اب میں نے اس کو بیچا, اس سے اس کو بیچا, اس سے اس کو بیچ دیا. ہم نے 3-3, 4-4, کیونکہ ہمیں پیسے نہیں لگانے. ابھی مال تو کسی اور ملک میں پڑا ہوا تو فیکٹری میں بن رہا ہے, اور ہم نے 6 آگے پارٹیوں کو بیچ دیا, اس نے آگے بیچ دیا. وہ بیچارہ دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ مال آنے والا, پتا چلو تو فیکٹری بند ہو گئی. اس سے کہا مال نہیں دیتا. ہم نے آگے بولا مال نہیں دیتا, تو پیمنٹیں بھی پکڑ لی. 60 دن کے ادھار پر, 90 دن کے ادھار پر, 30 دن کو پیمنٹیں بھی پکڑ لی. پتا چلا مال نہیں ہے. ایک گئی, دوسری گئی, تیسری گئی, 6 گئی, 6 کے 6 پارٹیاں چلی گئی. مارکیٹ سے جو انویسٹمنٹ اٹھایا تھا وہ بھی چلا گیا. اب جائز یا ناجائز, اس کی جائز صورت کیا, ناجائز صورت کیا, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, بحث نہیں کر رہا. لیکن میں آپ کو صرف یہاں, کیونکہ پورا کتاب البیوع یا تجارت کا پورا چیپٹر تو سمجھا نہیں سکتے کسی ایک بیان کے اندر, صرف یہ اویئرنیس دینا مقصد ہے میرا یہاں کے بیان میں, کہ ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ خرید و فروخت کرنا درست ہے, یہ خرید و فروخت درست نہیں ہے. بہت موٹی موٹی چیزیں ہم جانتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب لوگوں کو کون ہے یار تمہارے کاروبار کے اندر جائز ناجائز, میں جھوٹ تھوڑی کو بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں دھوکہ نہیں دیتا, میں ملاوٹ نہیں کرتا, میرے کاروبار میں کئی سود نہیں ہے. یہ موٹی موٹی 4 باتیں سارے بیان کرتے ہیں. لیکن ایسی اور کئی چیزیں ہیں جو جھوٹ, ملاوٹ, دھوکہ, ان تمام چیزوں سے ہٹ کر چیزیں جس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ارشاد فرماتے تھے نا کہ جو عالم نہیں ہے وہ ہمارے بازار میں نہ آئے, جو عالم نہیں ہے وہ ہمارے بازار میں نہ. اب ایک عالم نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, یعنی آپ اور میں جانتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا آپ اور میں جانتے نہیں ہیں, لیکن ہم صرف اس شے کے بارے میں جانتے ہیں جس شے کی ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اس شے کی ٹریڈنگ کا شرعی طریقہ کیا ہے, وے آف شرع, وے آف اسلام کیا ہے اس کا, اسلام اس بارے میں کیا ٹیچ کرتا ہے, اسلام اس بارے میں کیا سکھاتا ہے, کیا سمجھاتا ہے, یہ نہیں سیکھا. یہ نہ سیکھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غلطی کرتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سے سمجھاتا ہوں, یہ آدمی کہاں غلطی کرتا ہے. بہت مشہور حدیث ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک گلے کے ڈھیر پر گزرے, اناج کا ڈھیر تھا, کے پاس سے گزرے تو اپنا دستے مبارک اس میں داخل فرما دیا. آپ نے اپنی انگلیوں میں گیلا پن دیکھا, وہ تری دیکھی, گیلی, اندر میں گلہ اناج گیلا تھا. ارشاد فرمایا گلے والے یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس پر بارش پڑ گئی تھی, اس پر بارش پڑ گئی تھی. تو ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, تو گیلا گلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا کہ اس سے لوگ دیکھ لیتے, جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب یہ تم نے سنا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں, لیسا میں نہیں. لیکن یہ پوری حدیث یہ تھی. اب یہاں پر دیکھیں, اب چند چیزیں, اب ایک حدیث سنی نا ہم نے, اب یہاں سے چند چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اچھا, اب یہ تھے ایک صحابی, یہ کون تھے؟ ایک صحابی تھے. صحابی یہ سارے صحابی عادل ہیں, یہ صحابی جانتے ہیں کہ ملاوٹ یہ اس طرح چیز کرنا غلط ہے, لیکن ان کو یہ شارحی نے لکھا ہے, جو حدیث کی شرح لکھا ہے
کہ یہاں ان کے لیے یہ گمان ہے کہ ان کو یہ تھا کہ اوپر پانی ڈال کر نیچے سے گیلا ڈال کر اوپر سوکھا رکھ دینا، یہ غلط ہے. لیکن جب ایک بارش ہی آ گئی، قدرتی چیز آ گئی، تو اب اوپر اگر سوکھا آ جائے اور نیچے گیلا رہ جائے تو اس میں غلط نہیں ہے. لیکن یہ تھا پھر بھی غلط، کیونکہ گیلی چیز اوپر رکھنی چاہیے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے. تو اب ہمیں یہاں یہ سمجھایا گیا کہ یہ چیز جو گیلا اندر میں تھا اس کو اوپر رکھنا چاہیے تھا، اور اس کو یوں، اب یہ بظاہر ملاوٹ نہیں ہو رہی تھی. جو مال بیچ رہے تھے، جو تجارت کر رہے تھے، جو ٹریڈنگ کر رہے تھے، کیا ان کے گمان میں تھا کہ یہ غلط ہے؟ وہ تو صحابی تھے نا، ان کے گمان میں یہ نہیں تھا غلط ہے. لیکن ایک ایسی شخصیت جو گئی اس سے بتایا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اس کو اوپر کرو تاکہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ یہ گیلا تھا یہ سوکھا ہے، تو وہ خریدنے والا دھوکہ نہ کھا جائے. تو اگر ہم حدیث پاک کو سمجھیں، اب میں دیکھیں 2 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ اور میرے پاس کافی حدیثیں لکھی ہیں. آپ کو اگر میں حدیثیں ایک ایک کر کے سناتا جاؤں تو بہت ساری حدیثیں یہاں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ وہ لمیٹڈ اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں، مگر ٹریڈنگ ساری دنیا میں ہو رہی ہے. ہم لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. آپ کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے، ایک الگ سے کاروبار ہے. آپ گوشت فروش ہیں، بیف بیچتے ہیں، میٹ بیچتے ہیں، فش بیچتے ہیں، یعنی کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے. آپ انویسٹر ہیں، کچھ بھی نہیں، آپ صرف انویسٹر ہیں. آپ صرف انویسٹر ہیں، آپ کا انویسٹمنٹ کا کاروبار ہے. آپ اپنی چیز بیچتے ہیں پھر آدمی لے لیتے ہیں. آپ کا بیچنا کرنا کس کا کاروبار ہے؟ آپ کا کسی چیز کا بھی کاروبار ہے. کیا ہم نے اپنے اس کیے ہوئے کاروبار کو کسی مفتی اسلام سے پوچھا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میرا جو کانسیپٹ ہے نا آج کے، میں دوبارہ میں ریمائنڈ کروا دوں کہ ایک بیان کے اندر کوئی بھی پورے کے پورا چیز نہیں سکھا سکتا، نہ بیان کر سکتا ہے. برسوں لگتے ہیں سیکھنے پڑھنے میں. اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، کتابوں کے اس کے اوپر، کتاب البیوع کے اوپر، خرید و فروخت کے باب کے اوپر. لیکن یہاں ایک چیز ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. یہاں صرف یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں کہ ہم اپنے کاروبار کی شرعی اسکیننگ کروا لیں بس. تو بات صرف اتنی سی ہے، وہ میں کوئی موٹی بات نہیں کر رہا آپ سے، ایک مسلمان سے بات کر رہا ہوں. مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے اللہ نے قرآن میں رزق اور کاروبار کے بارے میں جو ارشادات عطا فرمائے ہم نہیں جانتے. دیکھیں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے. جب مسلمان فی زمانہ ایک بہت بڑی تعداد قرآن پڑھنا نہیں جانتی، نماز پڑھنا نہیں جانتی، وضو کرنا نہیں جانتی، غسل کرنا نہیں جانتی، ایک تعداد ہے نہیں جانتی. کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو پاک کرنا نہیں آتا، نہ کپڑے پاک کرنے جاتا تو پہنے ہوئے کپڑے ناپاک کر دیتا ہے. آتا نہیں، سیکھا نہیں ہے نا. نماز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، بیچارے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدہ تک کرنا نہیں آتا. سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، بیچارے وہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں جس پر سجدہ ہوتا ہے. بس وہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ہو گیا. وہ سجدہ کیا تھا، اس کے احکام کیا تھے، سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے، رکوع کتنا ہوتا ہے، رکوع کے بعد اٹھتے قوما واجب ہے، کیسا کھڑا ہونا کہ میرا واجب ادا ہو جائے گا. غسل کے 3 فرض پتہ ہیں، مگر کیا احتیاطیں کروں گا کہ میرا فرض ادا ہو جائے گا، نہیں پتا. وضو پر، اچھا اب وضو تو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ، تو آپ بھی وضو کرتے، میں بھی وضو کر رہا ہوں. مسجد کے اندر ایک ہی وضو خانے کے اوپر، یہ تو غسل خانہ تو ہے نہیں کہ آپ نہا رہے ہو کسی نے دیکھا نہیں ہے. وضو تو وضو ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کر رہے ہو، میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہوں، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ. اب آپ وضو کرو گے تو وضو تو نظر آ رہا ہے نا، مگر اس کو کیسے سمجھاؤں ابھی میں کہ یار بھائی یہ کیسا وضو کر رہے ہو، آپ کا فرض ہی ادا نہیں ہوا، فرض ادا نہیں ہوا. اب اس کو سمجھانے بیٹھیں گے تو بولے گا کہ مولانا اپنا کام کرو. ٹھیک ہے اپنا کام تو کر رہا مولانا کا کام ہی تو یہی تھا کہ تم کو سمجھا تھا، نیکی کی دعوت دیتا. لیکن پھر بھی آپ کو مولانا اپنا کام کرو تو ٹھیک ہے، مولانا اپنا دوسرا کام کرے گا، اور کیا کرے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو کرنا نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا، نماز درست پڑھنے نہیں آتی. اب آئیے، میں تو ٹریڈنگ کی بات کر رہا ہوں، تجارت کی بات کر رہا ہوں، خرید و فروخت کی بات کر رہا ہوں،
اور اس کی کتنی بڑی بنیاد ہے یہ دیکھیں نا کہ بندے کی دعا، نماز، عبادت ساری منحصر ہے کہ اس کے پیٹ میں جاتا کیا ہے، نوالا کیا جا رہا ہے اس کے پیٹ کے اندر، بیسک چیز ہے نوالا اس کے پیٹ میں کیا ہے. دیکھیں یہاں غرور، تکبر، انانیت، ارے یار سب چلتا ہے، یہ نہیں چلتا. یہ ایک ہمارا جملہ ہے، اگر کسی کو سمجھاؤ یار ناجائز ہے تو کہے گا سب چلتا ہے، یار یہ درست نہیں ہے، سب چلتا ہے، یہ ہے سب چلتا ہے، بھائی یہ مت کرو سب چلتا ہے، یار یہ دعوت میں یوں مت جاؤ سب چلتا ہے، یہ کاروبار یوں مت کرو سب چلتا ہے، یار یوں مت بیٹھو سب چلتا ہے، یار یہ مت کھاؤ سب چلتا ہے، یوں مت بولو سب چلتا ہے، یوں مت پہنو سب چلتا ہے، یوں مت گھومو سب چلتا ہے، یہ مت کرو سب چلتا ہے، یہ مت کھاؤ سب چلتا ہے، یہ کاروبار مت کرو سب چلتا ہے، بھائی شادی یوں مت کرو سب چلتا ہے، منگنی یوں مت کرو سب چلتا ہے، نماز یوں مت پڑھو سب چلتا ہے، بھائی قرآن یوں مت پڑھو سب چلتا ہے. ایک ہی دھن ہے سب کی زبان پر، ایک ہی جملہ سب کی زبان پر چلا ہوا ہے، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. یقین مانیے سب نہیں چلتا، مسلمان کے پاس صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے، سب نہیں چلتا. یہ کسی نے ہمارے دماغ کے اندر یا ہمارے کان میں پھونک مار دی ہے، سب چلتا ہے. یہ مت پہنو سب چلتا ہے، بھائی سون کی انگوٹھی مت پہنو سب چلتا ہے، سون کی چین مت پہنو سب چلتا ہے. کھڑے کھڑے کیوں کھاتے ہو سب چلتا ہے، کھڑے کھڑے کیوں پیتے ہو سب چلتا ہے. بھائی اس طرح کپڑے مت پہنو سب چلتا ہے، پیچھے ستر کھل جاتا ہے، نماز سجدے میں جاتے ہو تمہارا ستر کھل جاتا ہے، نماز فاسد ہو گئی، نماز ہی نہیں ہوئی، سب چلتا ہے. ایک ہی جواب، سب چلتا ہے. ارے بتاؤ کیا سب چلتا ہے؟ مسلمان کو یہ جملہ ذہن کب دیتا ہے کہ سب چلتا ہے؟ بھائی داڑھی مت منڈاؤ سب چلتا ہے، نماز قضا مت کرو سب چلتا ہے. یار دنیا میں آئے نا ابھی سب چلتا ہے، کیا کرے؟ کاروبار بھی کرنا ہے نا، بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، ٹائم نہیں ملتا. ارے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے یہ بھی تم کو تمہارے رب نے فرمایا ہے، تم پر بیوی بچوں کا نان نفقہ تمہارے رب نے واجب کیا ہے نا، کہ ان کا کھانا پینا اور ان کی غذا اور ان کی جو رہائش وغیرہ اس کا انتظام کر کے دو، مگر اسی کو حلال طریقے سے کرو، یہ بھی تو رب نے فرمایا ہے. بھائی اس طرح بینک ڈاکیومنٹ پہ سائن مت کرو سب چلتا ہے. بھائی یہ کار مت لو سب چلتا ہے. بھائی یہ موٹر سائیکل جو مت لو سب چلتا ہے. بھائی اس طرح آپ نظریں اٹھا کر بد نگاہیاں کر کے مت چلو سب چلتا ہے. ایک ہی لفظ جملہ جو زبان میں بیٹھا ہوا ہے سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. یہ وراثت کی تقسیم کی جب بات آتی ہے نا، یہ ذاتی تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، وراثت کی تقسیم کی بات آتی ہے، بھائی سمجھاؤ کہ یوں تقسیم نہیں کی جاتی، یوں وراثت تقسیم نہیں کی جاتی. یوں بچوں کا ہوتا ہے، یوں فلاں کا ہوتا ہے، یوں فلاں کا ہوتا ہے، فلاں کا ہوتا ہے. گھر کا ایک بڑا سربراہ بیچ میں آئے گا، بولے گا بیٹا چپ ہو جاؤ سب چلتا ہے. ارے بابا جان سب نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے، سب نہیں چلتا. ایک ہی دھن ہے، جس کو دیکھو بات سمجھاؤ ایک ہی بات کرتا ہے. یعنی جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ کام عمل نہیں کرنا ہوتا نا، عمل کرنا نہیں ہوتا، بات سننی نہیں ہوتی، بات سمجھنی نہیں ہوتی. ابھی تو آپ اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اجتماعی طور پر بات کر رہا ہوں تو یہ چل رہا ہے. اگر کسی کو اکیلے میں بیٹھ کر سمجھاؤ نا تو سمجھانا شروع کر دے گا، بالکل سمجھانا شروع کر دے گا، نہیں سمجھتا. اور آدھا ایک گھنٹہ بیٹھ کر سمجھاؤ، ہاتھ ملاؤ، ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مولانا، اب کیا کریں سب چلتا ہے. ارے کیا گئے کہیں نہیں، جہاں کھڑے تھے وہی کھڑے. تو یہ جملہ جو ہے نا سب چلتا ہے، اس سے برائے کرم اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. یہ میری ایک مدنی التجا ہے آپ سے. اس جملے نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. کس جملے نے؟ کیا آپ دورہ لیں؟ اب بولتے رہتے ایک بار پھر بول دو، سب چلتا ہے. تو اب آپ یہ کہیے کہ سب نہیں چلتا، سب نہیں چلتا، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے بس. ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے. مجھ پر میرے اللہ اور میرے رسول کا حکم چلتا ہے بس. مجھ پر میرے قرآن کا حکم چلتا ہے، مجھ پر حدیث کا حکم چلتا ہے، مجھ پر شریعت اور اسلام کا حکم چلتا ہے. مجھ پر میں سب چلانے والا ہوں نہیں. یہاں تک ڈر لگتا ہے
کہ کوئی کفر تک بک دے، اس کو سمجھاؤ، ارے بھائی کفر بک دیا، تو کہے گا سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. کیونکہ یہ بھی تو نہیں سیکھا نا کہ کیا بولنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. کفریہ کلمات بول دیا، کفریہ عقائد، کفریہ نظریات، کفریہ کلمات، اس طرح کے تمام جو میٹرز ہوتے ہیں، نہیں کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اچھا غیبت کیسی رچی بسی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، اگلے کو سمجھاؤ آپ نے غیبت کر دی، اب سب چلتا ہے. ارے بھائی غیبت ہے، سب نہیں چلتا. جہنم کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، قبر میں جائیں گے ڈر نہیں لگتا. چگلی کر دی، بولو چگلی، بھائی چگلی کر دی، سب چلتا ہے. شادی ہے، مانتے خوشی کا ٹائم ہے، مانتے خوشی کا ٹائم ہے، لیکن آپ صحیح سے بتاؤ اس خوشی کے ٹائم میں ایک تعداد یہ جملہ بولتی ہے، سب چلتا ہے. گانے بج رہے ہوں گے، لڑکے لڑکیاں اجنبی ایک دوسرے میں ساتھ کھیل کود رہے ہوں گے. اب کوئی جا کر درد مند مسلمان اسلامی بھائی عاشق رسول جا کر سمجھائے کہ یہ غلط ہے، تو آپ کو یاد پڑتا ہے اس طرح کے جملے بولنے والے بولتے ہیں خوشی کا موقع ہے، سب چلتا ہے یا نہیں؟ سب چلتا ہے. تو یہ بات برائے کرم اپنے ڈکشنری، اپنی یادداشت سے نکال دیں کہ دین کے معاملے میں سب چلتا ہے. دین کے معاملے میں سب نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چاہیے. یہی کاروبار کی بات ہے، یہی بات کاروبار کی ہے کہ آپ اور ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی ڈیل کر رہے ہیں، جو بھی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس کے متعلق یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ کام کروں اور سود میں پڑ جاؤں. سب سے بڑی جو مجھے پریشانی لاحق رہتی ہے نا، ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں یہ پتہ نہیں ہوتا اور ڈیلنگ ہوتی ہے، بالخصوص ہمارے یہاں اس وقت جو ہے نا وہ ادھار کا لین دین بہت زیادہ ہے، اور بعضوں کا کیش فلو کی ترکیب، کیش فلو آ جاتا ہے، بہت سے ایسے میٹر آ جاتے ہیں جس سے آدمی سود میں پڑ جاتا ہے. اب وہ کوئی سود میں پڑ جائے، اس کو سمجھا یار سود میں پڑ جائے، وہ بولے گا سب چلتا ہے، بتاؤ تکلیف نہیں ہوگی یار. اور سود پر اگلا بول دے سب چلتا ہے، تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ سود والے کا کیا حال ہوتا ہے. چنانچہ مشہور کتاب ہے مقتۃ المدینہ کی مطبوع ہے جہنم میں لے جانے اعمال، اس میں یہ ایک واقعہ نقل ہے کہ خود کتاب لکھنے والے بزرگ نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک میرے لکھتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو پابندی سے اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد قبرستان گیا تو غالباً وہ رمضان کا آخری عشرہ بلکہ شب قدر تھی. اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا. بہرحال ابھی میں نے اپنے والد صاحب کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کا کچھ حصہ ہی پڑھا تھا کہ اچانک شدید آہو بکا اور یعنی رونے دھونے کی، چیخنے چلانے کی آواز سنی. رونے والا بار بار کہہ رہا تھا آہ آہ آہ. چونے سے تیار شدہ چمکدار سفید قبر سے نکلنے والی اس آواز نے مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا. میں قراءت یعنی قرآن کی تلاوت چھوڑ کر وہ آواز سننے لگا. میں نے قبر کے اندر سے عذاب کی آواز سنی. عذاب مبتلا شخص اس طرح آہو زاری کر رہا تھا جس سے سننے سے دل میں قلق اور گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی. میں کچھ دیر تک وہ آواز سنتا رہا، پھر جب دن خوب روشن ہو گیا تو وہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی. پھر جب ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو میں نے اسے پوچھا یہ کس کی خبر ہے؟ اس نے بتایا یہ فلاں کی خبر ہے. میں نے اس شخص کو بچپن میں دیکھا تھا، یہ کثرت سے مسجد آتا جاتا تھا. یہ شخص جس کی خبر میں عذاب ہو رہا تھا یہ کثرت سے مسجد میں آتا جاتا تھا، نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرتا اور بے جا گفتگو سے پرہیز کیا کرتا تھا. اب میں نے چونکہ اسے دیکھا ہوا تھا لہذا اس کو پہچان گیا، لیکن اس شخص کی اس موجودہ حالت نے مجھ پر بڑا گہرا اثر ڈالا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے زندگی میں کوئی اعمال صالح کو محض اپنے ظاہری لبادہ بنا رکھا تھا. اس کے بعد
میں نے اس کے احوال کی حقیقت جاننے والوں سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ تاجر تھا جو سود کھایا کرتا تھا. جب بوڑھا ہوا اور اس کے پاس مال کم رہ گیا تو اس کا ظالم و خبیث نفس اپنی باقی زندگی میں اس جمع شدہ پونجی سے گزارا کرنے پر راضی نہ ہوا اور شیطان نے اس کے دل میں سود کی محبت کو آراستہ کیا تاکہ اس کے مال میں کمی نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ وہ رمضان المبارک بلکہ شب قدر میں بھی اس دردناک عذاب سے دوچار ہو رہا تھا. اب کیسے زبان سے نکلے کہ سب چلتا ہے؟ فلاں ادارے میں نوکری مت کرو، سب چلتا ہے. کیا جواب دیتے ہیں؟ سب چلتا ہے. بھائی اس طرح یہ قسطوں پر گھر اس انداز سے مت خریدو کہ یہ سود پہ پڑ جاؤ گے، سب چلتا ہے. بھائی اس طرح خرید و فروخت مت کرو، سب چلتا ہے. ایک چیز ہے ہی نہیں شریعت جس کو ناجائز کہتی ہے پھر بھی کہتا ہے سب چلتا ہے. تو آپ یاد رکھیے، یہ کہنا بند کر دیجئے کہ سب چلتا ہے. ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ہم اس بے باکی میں، یہ بے باکی. مثال کے طور پر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی تجربے کار آدمی آ کر بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کاروبار مت کرو، تمہارا لاس ہو جائے گا، یہ کاروبار تمہارا لاس ہو جائے گا. آپ اس کو بولو گے سب چلتا ہے؟ آپ صحیح سے بتاؤ یار، آپ اس کو بولو گے سب چلتا ہے؟ نہیں بولو گے. تو 2 پیسے ضائع ہو جانے کا اگر کوئی ڈر دلا دے تو ہم کہیں یار ہم اس کو نہیں بولتے سب چلتا ہے. جو ہمیں عذاب قبر سے ڈرائے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرائے، پھر ہمیں اپنی ناتوانی بتا کہ ذرا خود کو پہچانو، اپنی کمزوری کو دیکھو، پھر کیسے کہہ سکتے ہو سب چلتا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے، ایک نیک بزرگ تھے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ہوا یوں کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب ایک چراغ جل رہا تھا. اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا. وہ اپنے نفس سے کہنے لگے میں اپنی انگلی سے اس چراغ کی بتی پر رکھتا ہوں، اپنی انگلی اس چراغ کے لو پر، اس چراغ کی بتی پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں اس گناہ کو کرنے میں تیری بات مان لوں گا. پھر جب انہوں نے اس جلتی چراغ یعنی آگ کی لو جو تھی اس پر اپنی انگلی رکھی تو بے قرار ہو کر چیخے اور کہنے لگے اے دشمن خدا، جب تو دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکا جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے تو جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرے گا؟ سب چلتا ہے، کیسے کہیں گے سب چلتا ہے؟ یعنی جواب وہ دیں جو اللہ کی بارگاہ میں دے سکیں. قبر کے اندر سوالات ہوں گے تو کیا کہیں گے سب چلتا ہے؟ قیامت کے دن سوال ہوگا تو کیا کہہ سکیں گے معاذاللہ سب چلتا ہے؟ نہیں کہیں گے نا کہ یہ سب چلتا ہے. یہ نہیں، جواب ہی نہیں ہے. یہ جواب ہی نہیں ہے کہ سب چلتا ہے. ہم اپنی کمزوری کو دیکھیں. لائٹ چلی جائے، ابھی گرمی ہوتی ہے تو پھنس جاتے ہیں. اب ایسا کمزور آدمی وہ جواب کیسے دے سکتا ہے؟ قبر کی گرمی یاد نہیں آئے گی کیا؟ قیامت کا حساب یاد نہیں آئے گا؟ اور یہ کئی سیدھی سی بات ہے، چاہے بات میں کاروبار کی کروں، چاہے میں نماز قضا کرنے کی کروں، یا سود کی کروں، رشوت کی کروں، ملاوٹ کی کروں، کسی بھی ناجائز اور گناہ اور حرام کام کی بات کروں گا تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ آفٹر آل لانا تو اسی جگہ پر ہے نا، خوف خدا، کہ خوف خدا ہونا چاہیے بندے کے اندر. جب بندے کے اندر خوف خدا ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا. جب اللہ سے ڈرے گا تو یہ جملہ نہیں بولے گا کہ سب چلتا ہے. وہ یہی کہے گا یار جس کو سمجھا دیا جائے کہ یہ مت کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ رک جائے گا کہ میرے رب کی نافرمانی ہے. اللہ اکبر، میں اپنے رب کی نافرمانی کیسے کروں گا؟ میں اپنے رب کو ناراض کیسے کروں گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے تو اس بندے کے ایمان کے برباد ہونے کا خوف ہے. تو یاد رکھیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات جو کاروبار کے حوالے سے کر رہا تھا، اب یہ جنرل پرابلم ہو گئی ہمارے یہاں. یہ سب چلتا ہے جو ہے نا، یہ ایسا چلا ہے، یہ ایسا چلا ہے کہ اب اس کو روکنا پڑے گا. اس کو روکنے کے لیے نیکی کی دعوت دینی ہے. امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ لازمی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، اب یہ جو سب چلتا ہے جو چلا ہے نا، اس کو روکنا ہے. اس کو روکنا ہے. اس کے لیے مجھے آپ تاجر اور جو اہم شخصیات ہوتی ہیں ان کی مدد چاہیے. میں اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں. پہلے تو ایک پرابلم آپ کے ساتھ ڈسکس کی نا،
اور یہ پرابلم جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی ہے، یہ پرابلم یہ 2 4 10 افراد کی نہیں ہے، یہ ایک جنرل پرابلم بن گیا ہے اور لوگ سمجھنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کا ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذہبی ذہن، ایک نیکی کی دعوت سننے کا ذہن کہ آپ اپنا کام کاج کاروبار یا کچھ بھی چھوڑ چھاڑ کر یہاں کر کچھ دیر کے لیے بیٹھے ہیں. ہر کو آتا بھی نہیں ہے، ارے چھوڑو ٹھیک ہے اجتماع ہے نا، اچھا نیکی کی دعوت ہوگی نا، تبلیغ ہوگی نا، چھوڑو یار اپنے اور 10 کام ہیں. نہیں آتے نا، ان کو بھی زیادہ سمجھاؤ گے تو سامنے جواب یہی دیں گے، ارے یار چلو سب چلتا ہے. آخر جواب یہی ہے جان چھوڑانے کے لیے، سب چلتا ہے. تو اب اس کو کسی صورت روکنا ہے. اب یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے جو آپ اگر میدان میں آئیں گے تو ہوگا. جو بزنس کمیونٹی ہے، آپ میدان میں آ جائیں، آپ کہیں گے کہ یار میں کیا، تو یاد رکھیے ہر مسلمان اپنی جگہ ایک مبلغ ہے. ہمارا رب عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ترجمہ کنز الایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ مدنی پھول اپنی گرے سے باندھ دیجیے میٹھے اسلام بھائیوں کہ سارے مسلمان مبلغ ہیں، سارے مسلمان مبلغ ہیں. ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی پوزیشن اور اپنی اپنی جگہ کے مطابق نیکی کی دعوت دینی ہے، تبلیغ دین کرنا ہے. اس کو سمجھانے کا جو ہے نا وہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے نیکی کی دعوت دینی ہے اور اپنے اپنے منصب کے مطابق نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، خواہ وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں. آپ عالم یعنی وہ عالم ہو یا متعلم طالب علم، مسجد کا امام ہو یا مؤذن، پیر ہو یا مرید، والد ہو یا اولاد. مثال کے طور پر آپ والد ہیں، اپنے بچوں کو اب یہ تعلیم دیں کہ بیٹا یہ دین میں یہ نہیں ہوتا کہ سب چلتا ہے. شریعت مطلب 2 باتیں ہم نے اپنے دماغ میں اور اپنے بچوں کے ذہن میں یہ ٹھوک کر بٹھانی ہے کہ صرف اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا بٹھانی ہے؟ صرف اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے. بس جس کی اللہ اور اس کے رسول نے جس بات کو ماننے کا کہا یا جس کی بات ماننے کا کہا ہم اس کی بات مانیں گے. ہر کوئی اپنی نہیں چلا سکتا. تب آپ اور ہم گھر میں مبلغ ہیں، آپ کے تحت جو لوگ ہیں آپ ان میں تبلیغ کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، ان کو سمجھائیے. اور جب یہ جملہ آپ کے کانوں میں آ جائے سب چلتا ہے تو آپ کہہ دیجئے یہ دین کا معاملہ ہے، اس پہ سب نہیں چلا کرتا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا. کوئی بھی ڈیلنگ کر رہے ہیں آپ، ان کیس اگر بزنس پوائنٹ آف ویو پہ بات کرو، کوئی بھی ڈیل کرے، کوئی کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں آپ، میرا مشورہ یہ آپ کو کہ آپ ایک مرتبہ اپنی اس ڈیل کو یا وے آف ڈیل کو، پھر ظاہر ہے پھر ایسی اگر 100 ڈیلیں ہوتی ہیں تو ہر بار پوچھنے کی حاجت تو ضروری نہیں ہے. ایک بار یعنی راستہ ایک بار تو پوچھ لینا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے. روزانہ اس راستے پہ چلنا ہے تو روز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ایک بار آپ راستے پہ جا رہے ہیں تو ایک بار پوچھ تو لیں کہ یہ راستہ صحیح جا رہا ہے نہیں جا رہا. اگر آپ کو کہہ دیں راستہ صحیح جا رہا ہے تو سیکھے جائیں. اب اگر آپ کو کبھی کسی راستے میں چلتے چلتے کو 2 گلیاں تبدیل کرنی ہے، پھر پوچھ لیں کہ اس گلی میں جانا درست ہے یا نہیں ہے، کہیں میں راستہ بھول تو نہیں جاؤں گا. اور جب دین کے راستے پر چلنا ہے اور ہمیں پتا نہیں ہے، ہم نے سیکھا نہیں ہے، یہ بات تو تین ہم نے سیکھی نہیں ہے، تو ہم مجھ سے پوچھیں گے جس کو راستہ پتا ہے اور وہ علماء اہل سنت ہے. تو ایک مختصر سی یہ بات تھی کہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے. تو بات چلی تھی اس پر کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو کہ نیکی کی دعوت دیتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. ہر مسلمان مبلغ ہے. آپ کی جو بھی کیفیت ہے، آپ کا جو بھی حال ہے، ہم مسلمان ہیں.
الحمدللہ ہم مسلمان، اینڈ بینگ اے مسلم یہ ضروری ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں. ہم برائی کو جب دیکھیں تو اس کو برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، برائی کو مٹانے کی کوشش کریں، اور یہی دعوت اسلامی ہے. آج صرف ایک ٹریڈنگ اور ایک بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، یہی دعوت اسلامی ہے. اور اپنے اندر وہ ستھرا پن پیدا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی جب یہ ہم چیزیں سیکھیں گے تو دیانت، شرافت، بھلائی، امانت، سچائی، پرہیزگاری، یہ سب آ جائے گی تاجر کے اندر. اور یہ وہ اوصاف ہیں جو اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم کیوں آخر تاجر کو جمع کرتے ہیں. دعوت اسلامی والے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی ایک بیس ہے. جیسے اس وقت نیکی کی دعوت دینے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے قافلے سفر کرتے نا، مدنی قافلے ادھر ادھر. پہلے یہ مدنی قافلوں کا تو سسٹم نہیں تھا نا، اور تبلیغ دین ایک عرصے سے ہو رہی ہے. یہ کیسے ہوتی تھی؟ اس تبلیغ دین میں، نیکی کی دعوت میں، اسلام کی اشاعت میں بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا کردار ہے. بالکل ہسٹری ہے، ہماری ہسٹری ہے یہ. بزنس کمیونٹی، آج بزنس کمیونٹی کیا کر رہی ہے؟ بھئی چندہ چاہیے، مسجد بنانی ہے، یا یہ پیسے لے جاؤ یار. یہی ہے نا ہمارا میکسیمم کام. کیا رہ گیا کاروباری لوگوں کا؟ پیسے دے دو، چیک دے دو. زکات تو دینی ہے نا، زکات تو فرض ہے، زکات دینی ہے. زکات دیتے کوئی مطلب مسئلہ ہی نہیں ہے، کمال ہی نہیں دو گے تو دنیا اور آخرت میں مر جائیں گے. مگر ہم نے ایک دین کے کام کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، مسجد، مدرسہ، قرآن کی پرنٹنگ، لٹریچر، جو بھی دین کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے ایک اپنا ایک وہ بنا لیا ہے. اور یہ ایک ہو گیا ہے. عام آدمی بھی سمجھ رہا ہے کہ پیسے والا ہے تو یہ پیسہ دے دے گا اور یہ دین کا کام ہو گیا. یہ بھی ایک ہو گیا کام. حلال روزی سے اگر کرتا ہے، مدینہ کرنا بھی چاہیے. لیکن کیا پہلے یہی تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. ہسٹری دیکھیے، آپ ہسٹری دیکھ لیجئے گا، ایسا نہیں تھا. یہ تجارتی قافلے جاتے تھے ملک در ملک. جیسے آج کوئی سنگاپور جا رہا ہے، یہاں سے کوئی سنگاپور جا رہا ہے، کوئی پاکستان سے دبئی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی یہاں سے سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، کوئی کوریا جا رہا ہے، کوئی ہانگ کانگ جا رہا ہے، بینکاک جا رہا ہے، افریقہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا. تو پہلے بھی اس طرح ٹریڈرز جاتے تھے تجارتی مال لے کر. جیسے مکہ مکرمہ ہوتا تھا تو یہاں سے تجارتی مال آتا تھا. مکہ مکرمہ اس وقت ایک انٹرنیشنل منڈی تھی جہاں تجارت کا مال، کیونکہ حج کے لیے لوگ آتے تھے تو یہاں سے بہت سارا مال خریدا جاتا تھا. اور مسلمانوں کی تعداد مکہ مکرمہ میں جمع ہوتی تھی، تو وہ ایک ٹریڈنگ مرکز بنا ہوا تھا مکہ مکرمہ. آج بھی وہاں ماشاءاللہ تجارت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح تاجر دوسرے ملک جاتے تھے، تاجر جاتے تھے، ٹریڈرز جاتے تھے، اور بڑے بڑے قافلے جاتے تھے. اونٹ کے اونٹ جاتے تھے، سینکڑوں اونٹوں کا قافلہ ہوتا تھا. سینکڑوں تاجر جاتے تھے، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے تک یہ رہتے تھے باہر، مال خریدتے تھے. جیسے یہاں کرتے ہیں نا، پاکستان سے ایک تاجر آتا ہے، یہاں پر 15-20 دن ہوٹل میں رکتا ہے، مال خریدتا ہے، مال خرید کر پھر فلائٹ کراتا ہے، چلا جاتا ہے. جائز ناجائز اس کی بحث نہیں کر رہا کہ کیا صحیح کرتا ہے کیا غلط کرتا ہے، لیکن میں ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں. یہ طریقہ کار پہلے ہوتا تھا، پہلے اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور اس طرح کے سفر ہوتے تھے، جہاز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. اب جب یہ تاجر کسی شہر میں جاتے تھے، اب مسلمان اور غیر مسلم ہر جگہ ہوتے تھے، نان مسلم بھی منڈی میں ہوتے. جیسے آج آپ کے یہاں بھی نان مسلم ایک تعداد ہے جو منڈی میں، آپ کی دکان کے ساتھ کسی غیر مسلم کی دکان ہوتی ہے، آپ کی آفس غیر مسلم کی آفس ہوتی ہے. یہ پہلے بھی تھا. لیکن یہ جب یہ تاجر مسلمان منڈی میں آتا تھا، اس کی شرافت، اس کی امانت اور اس کا کمنٹمنٹ دیکھ کر کہ یہ کمنٹمنٹ پر پورا اترتا ہے، اس کی وعدے کی پاسداری دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. یہ بیس ہے. ایک دن میں بھی آپ سے کر لیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ چلے گا، یہ چلے گا کہ 3 دن میں اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے، صرف 3 دن 72 آورز کے اندر اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میرا غسل صحیح ہے یا نہیں ہے، میرا وضو صحیح ہے یا نہیں ہے، مجھے قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا، میری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ 4 چیزیں اگر 3 دن میں آپ کو پتا چل جائے تو یہ سودا سستا ہے یا مہنگا؟
मैं भी देखूं कैसी बिजनेस कम्युनिटी जमा हुई है। कहते हैं बिजनेस में बड़ा अकलमंद होता है, नफे के सौदे पर हाथ रख देता है। तो अब एक डील आपके साथ कर रहा हूं मैं कि सिर्फ 3 दिन के अंदर अगर ये 4 चीजें आपको पता चल जाती हैं, तो अगर आपको बता दूं कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको ऐसा तजर्बा करवा दूंगा, एक्सपीरियंस आपको दे दूंगा कि आप जिस सोने पर हाथ, जिस पर पता चलेगा ये सोना सही है या गलत है। मेरे को नहीं लगता कि आप मेरे को 30 दिन भी नहीं, 30 दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। ये 30 दिन ले ले भाई इमरान, हमको ये सिखा देगा सोने को पहचानने का तरीका क्या है, अपने आने के लिए तैयार है। अरे सोना क्या बेचता है नमाज के आगे, कारोबार क्या बेचता है नमाज के आगे, और हमें यही नहीं पता कि हमारी नमाज सही है या गलत है, ये पता नहीं। बहुत हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं मादत के साथ, आप नमाजी होंगे, मैं ये नहीं कहता आप नमाजी नहीं है, आप नमाजी होंगे, मगर क्वेश्चन ये कि नमाज सीखी है या देख देख कर पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन ये। मैं नमाज सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 दिन की रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 3 दिन आप सिर्फ दे दीजिए नमाज के लिए। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप इस जुम्मे को चले जाइए, अल्लाह करेगा आप कल चले जाए, लेकिन आप कोई अपनी डेट तय कर लें, लेट मत कीजिए। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा है, फौरन कब्र के लिए। जिंदगी मिली तो और काम करने के लिए बहुत है, मगर ऐसा ना हो कि हम कब्र में जाएं और हमारी नमाज दुरुस्त ना हो, हमारी तहारत दुरुस्त ना हो और हम सही ना हो, ये मजा नहीं आएगा। आप भी समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो प्लीज अपनी नमाज दुरुस्त कीजिए। मैं अपने लिए आपसे नहीं मांग रहा वक्त, आपसे आप ही के लिए वक्त मांग रहा हूं, आपसे आप ही के लिए वक्त मांग रहा हूं। मोटिवेशन है कि सिर्फ 3 दिन के लिए, भले आप नमाजी हैं, आप भले नमाजी हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए अपनी नमाज चेक कर लें, गुस्ल चेक कर लें, वजू चेक कर लें, कुरान की तिलावत चेक कर लें कि मैं सही जानता हूं कि नहीं जानता। जानते हैं मदीना औरों को सिखाइएगा, अगर नहीं जानते तो इंशाल्लाह सही हो जाएगी। तो आप नियत करें कि इंशाल्लाह हम सिर्फ 3 दिन काफिले में जरूर सफर करेंगे। कौन कौन नियत करता है? नियत सच्चे दिल से नियत करें इंशाल्लाह। और हो सके तो अपना नाम हाथों हाथ लिखवा दीजिएगा, जिम्मेदार भी इंशाल्लाह आपसे नाम लिखवा लेंगे। अब अपने जो भी कन्वीनियंट डेट हो, आपकी सहूलत हो, नाम लिखवा दीजिए, ठीक है। इज्तिमा में आने की भी नियत कीजिए। मदनी चैनल तो देखते रहिएगा रोज, ये तो घर बैठेगा, काम में कहीं जाना नहीं है। अल्लाह अमल करने का जज्बा अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।